بھی میں بدبخت نہیں رہنے دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بخاری شریف ہو رہی ہے آج اس کی دستات ہو رہی ہے. یہ بخاری شریف کا سبق سمجھو. اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کو شقی نہیں رکھوں گا, اس کو بدبخت نہیں رکھوں گا, اسے بھی خوش نصیب کروں گا, اسے بھی جنتی بنا دوں گا. میں نے اس کو بھی بخش دیا. اللہ پاک فرماتا ہے. اچھا اب دیکھنے کی بات یہ کیا فرمایا, ہم الجلساء, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا میرا ذکر کر رہے ہیں, خاص بات سنو, بیٹھے ہوئے میرا ذکر کر رہے ہیں, وہ مجھے اتنے پسند آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ میرے ایسے محبوب ہو گئے کہ جو ان کے پاس بیٹھ گیا, چاہے ان میں سے نہیں تھا, ذکر نہیں کر رہا تھا, میں نے ان کے صدقے میں اسے بھی بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان یا اللہ سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. کیا کوئی اور نہیں بولے گا, تم پانچوں ہاتھ میں بولو ذرا دو سبحان اللہ. اور دو سے اب میں سوچتا ہوں یا اللہ تو وہابیوں کو بھی عقل دے دے, سمجھ دے دے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ جب عامت الناس ہم لوگ جو علماء دین ذکر کرنے والوں کے پاس لالا بخشا گیا صرف پاس ہو رہنے کی وجہ سے, قریب ہونے کی وجہ سے وہ بخشا گیا, تو بتاؤ کیا خیال ہے تمہارا کہ جو اولیاء اللہ کے قریب ہو گیا, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, شہداء کے قریب ہو گیا, بے شک جو صالحین کے قریب ہو گیا, سبحان اللہ جو صدیقین کے قریب ہو گیا, سبحان اللہ. بولو وہ بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا؟ بولو انشاءاللہ بولو بخشا جائے گا. تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری بے معنی نہیں ہوتی ہے, بے مقصد نہیں ہوتی ہے. وہ زائر جو گیا مزار کے پاس تو صاحب مزار کے صدقے میں اس کی بھی بخشش ہوتی ہے. سبحان اللہ بے شک حق ہے. اس کا نعرہ بھی ہے تو مطلب کا نعرہ ہے. بعد میں آپ لوگ کم سے کم 10-20 روپے اس کو دے دیجیے گا, آپ لوگ جس سے جو بنے. ہاں روانگی کے وقت, ابھی نہیں, چلتے وقت, لیکن گٹکا نہیں کھانا ہے اس سے. ہاں پیسے ہی کھا جانا پورے. میرے عزیزو, وہابیوں کو اگر سمجھ ہوتی تو اس حدیث کو سمجھ کے بھی سنی بن جاتے. جی جی ایمان لیا مگر ولکن الوہابیۃ قوم لا یعقلون, یہ وہابی ایسی قوم ہے جسے عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں. عقل جاتی ہے تو وہابیت آتی ہے, پہلے عقل جاتی ہے پھر وہابیت آتی ہے. جی جب تک سمجھدار رہتا ہے انسان
اس وقت تک وہابیت قریب نہیں آتی. جی خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین چھین لیتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اچھی طرح سمجھ گئے. بہت دیر تک آپ نے تقریر سن لی باتوں باتوں میں، اور بڑی اچھی اچھی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی، اور وہ بہت سی سنانا چاہتا تھا، وہ رہ گئی. 10 زندگی رہی. 10 منٹ اور کم سے کم 10 منٹ بولے بولا جائے. لو بھائی اے لڑکے، بخشش ہو گئی تیری، جا سیدھا جنت میں جانا. پڑھیے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، محفل سے جاتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہاں تھے؟ کا محفل میں تھے، تیرے ذکر کی محفل تھی. تو اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے میرا ذکر کس طرح کر رہے تھے وہ بھی تو بتاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا تو خوب جانتا ہے. یہاں سے ایک بات اور سمجھ آئے گی، بڑا نقطہ. حضور کے علم غیب کے بارے میں یہ وہابی اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو پوچھا کیوں؟ اس سے کیوں پوچھا، اس سے کیوں پوچھا، اس سے کیوں پوچھا، جبریل سے کیوں پوچھا؟ جسے یاد ہوگا پوچھے گا کیوں؟ یہ وہابی دھوکہ دیتے ہیں سنیوں کو. اب یہاں اس حدیث پاک میں بے شک یہ آ گیا کہ خدا پوچھتا ہے کہ بولو کہاں تھے اور میرے بندے کیا کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو ان بابی سے پوچھو کیا خدا کو بھی معلوم نہیں ہے؟ معاذ اللہ. معاذ اللہ. اور معلوم ہے تو پوچھا کیوں؟ ارے پوچھا فائدے کے لیے کہ اس کو میرے مصطفیٰ بنا حدیث بیان کر دیں گے تو میرے محبوب کی امت کو پتہ لگ جائے گا اس ثواب کا اور محفل کی عظمت کا پتہ لگ جائے گا. بولو کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ تو کہتے ہیں یسبحونک ویحمدونک ویکبرونک. یہ اللہ تیرے بندے تیری محفل میں سبحان اللہ بول رہے تھے، سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ بول رہے تھے، اور اللہ اکبر بول رہے تھے. سبحان اللہ. وَيُمَجِّدُونَكَ اور تیری بزرگی بیان کر رہے تھے. سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کہنا بھی بخشش کی دلیل ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت رحمت عالم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے عزیزوں، اب میں وہ آپ لوگوں کی طلب کی خاطر کہ اب تو آپ اٹھنا ہی نہیں چاہ رہے ہو اور ادھر سے اصرار ہو رہا ہے کہ 10 منٹ اور بیان کر دیجئے، تو میں وہ حدیث شروع میں جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ حدیث کی چند جملے میں آپ نے سنا. عن کثیر ابن قیس قال جاء رجل من مدينة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أبي الدرداء وقال يا أبا الدرداء لست ما جئت لحاجة وہ آنے والا کہاں سے آیا؟ مدینہ رسول سے. کہاں آیا؟ دمشق کی جامع مسجد. اللہ اکبر. ملکوں کا سفر کیا، اور اس وقت کا سفر ہوائی جہاز کا نہیں تھا کہ یہ تھا ہی نہیں، پیدل گھوڑے پہ اونٹ پہ سفر ہوتا تھا. مدینہ شریف سے پہنچے کہاں؟
دمشق، کیونکہ وہاں حضرت ابو دردہ حضور کے صحابی رہتے تھے، بے شک ان سے ملاقات کے لیے گئے، اور ملاقات بھی اس لیے کہتے ہیں یا ابا الدرداء ما جئتک لحاجہ انی جئتک من مدینۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو درداء میں حضور کے مدینہ شریف سے آپ کے پاس ملک شام میں آیا ہوں، ملک عرب سے، سبحان اللہ، شام میں آیا، دمشق میں آ گیا۔ سبحان اللہ، اے ابو درداء مدینہ چھوڑ کے میں یہاں کیوں آیا ہوں تمہارے پاس؟ ما جئتک لحاجہ، میں اپنے کسی ذاتی ضرورت کو لے کے نہیں آیا، میرا کوئی کام آپ سے نہیں ہے، تو پھر میں کیوں آیا ہوں؟ سنیے، میں آیا ہوں بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایک پتہ چلا ہے کہ آپ ایک حدیث حضور سے سن کے بیان فرماتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور سے سن کے آپ بیان کرتے ہیں، وہ حدیث سننے کے لیے میں آپ کے پاس آیا۔ بے شک، ایک حدیث میرے عزیزوں، اسی لیے ایسے علماء کو جلسوں میں بلایا کرو جو آپ کو حدیثیں سنائیں، بے شک، مضبوط عالم۔ حق، آج کل جو اچھل کود کر رہے ہیں موبائلوں میں آ رہے ہیں، جی جی، اور کچھ نہیں، کئی بار توبہ جن کو کرنا پڑی، مگر کیونکہ جاہل ہیں اس لیے پھر وہی غلطیاں کرتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ جی، اور مفتی تو آج کل یہ ان کے کھیت کی طرح پیدا ہو رہا ہے۔ جی، ماشاء اللہ، دیکھو تو اچھا، دو طرح کے مفتی ہوتے ہیں، ایک من الافتاء باب افعال سے، اس میں فاعل کا صیغہ ہوا مفتی، افتاء یفتی، مفتی، مفتی ہو گیا، جس معنی کر مفتی بولتے ہیں جو فتویٰ لکھتے ہیں یا فتویٰ دینے کی صلاحیت ہو، وہ مفتی۔ اور ایک ہوتا ہے مفت سے، مفت میں یہ بڑھا دو، کیا ہو گیا؟ مفتی، مفت میں یا نسبتی لگا دو، جیسے برادر نسبتی میں لگتی ہے، جی جی، یا نسبتی لگاؤ، اور مفتی تیار۔ جتنے پوسٹروں میں چھپ رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو مفتی نہ ہو۔ جی، جاہل لوگ مفتی بن بیٹھے تو مفتیوں کا کیا ہوگا؟ اللہ، گاجر مولی کی طرح پیدا ہو رہے ہیں مفتی، جی، جو اسٹیج پہ چڑھ گیا مفتی ہے۔ ایسے علماء کو بلایا کرو جن سے کہ جو کچھ آپ کو دیں، بے شک، حق، قرآن اور حدیث سنائیں، جس سے ایمان میں جان پیدا ہو۔ بتاؤ کچھ دل میں طاقت آئی کہ نہیں جب سے آپ تقریر سن رہے ہیں؟ بالکل، بولو جی، کتنی حدیثیں سنائی میں نے آپ کو، کتنی آیتیں سنائی، دل میں طاقت آئی کہ نہیں آئی؟ بولو، آئی تو ہاتھ اٹھا کے بولو دل میں طاقت آئی، ایمان مضبوط ہوا۔ نعرہ لگا دو اسی وقت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت رحمت عالم کانفرنس دارالعلوم رضویہ نورالعلوم والا ذکر، نعرے تکبیر، حضرت علامہ قاری صغیر احمد صاحب کی بات پوری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب بتاؤ میرے بھائی،
مدینے شریف سے ملک شام کا سفر ایک حدیث کو سننے کے لیے. اچھا سنی حدیث, بیٹھے بھی نہیں پھر جی واپس ہو گئے. اچھا ایک ہی حدیث سننے کے لیے آیا تھا میں, مجھے معلوم کہ حضور کی زبان سے سن کے آپ اپنے کان سے سن کے بیان کرتے ہیں. حضرت ابو درداء نے حدیث سنائی اور سننے کے بعد روانہ. آج رک تو جائیے, ناشتہ پانی کا جو مقصد تھا پورا ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے ایک صحابی مصر پہنچے تھے ایک حدیث کو سننے. سبق سیکھا کرو یار, اگر علماء کا جلسہ ہوا کرے نا تو دل سے آیا کرو سننے کے لیے. اپنے دوست احباب کو, رشتہ داروں کو, گھر کے لوگوں کو لایا کرو تاکہ وہ بھی جنتی بن جائے, وہ بھی جنتی بن جائے. ایسے علماء کی تقریر سنا. اچھا حضرت ابو درداء نے سنائی حدیث, تو میں ایک جملہ اس کا سنا دیتا ہوں. بل باقی عند الطلاق, اور باقی